السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا مولانا بارک وسلم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج چوتھا جمعہ ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے مہینے میں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، کربلا کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں اہل بیت کے کارناموں کو، ان کی سیرتوں کو، ان کے اخلاق و عادات کو بیان کیا جاتا ہے، وہیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ بعض صحابہ کرام کے اوپر شک و شتم، یعنی ان کے بارے میں کچھ الٹے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگ جاتی ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سے سب سے اول نمبر پر جن کی گستاخی نعوذ باللہ کی جاتی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے والد محترم ہوئے، تو اس واسطے غصے میں آ کر کے کہ باپ نے، کیا بیٹے نے اس طریقہ پر غلط حرکت کی ہے حضرت امام حسین کے ساتھ، لہذا ہم ان کے باپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے دوستو، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو آپ یاد رکھیے کہ نفرت ہمیں گناہ سے ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں۔ اور اگر ہم گناہگار سے نفرت کر بھی رہے ہیں تو جس نے گناہ کیا ہے یہ نفرت وہیں تک ہونی چاہیے، باپ دادا تک وہ نفرت نہیں پہنچنی چاہیے۔ یزید نے جو کام کیا وہ کام بے شک بہت ہی بیکار کام تھا، ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دی ہے، لیکن ان نفرتوں میں آ کر کے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نفرت کرنے لگ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے جمعہ میں حضرت امیر معاویہ کی شخصیت اور صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے قرآن و حدیث میں، اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کی صفات کو بیان فرمایا اور یہ کہا کہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث میں بیان فرمایا الصحابی کالنجوم، ہمارے صحابی یہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ يَقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے، جن کی بات کو مانو گے، ان صحابیوں میں سے تم جن کے راز بتائے ہوئے طریقوں پر چلو گے، کیا ہوگا؟ رزلٹ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، جس صحابی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بھائی میں ان سے راضی ہوں، جس صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اب میرے جانے کے بعد اگر آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، ان کے طریقے پہ چلو گے تو تم کامیاب رہو گے، ان صحابیوں میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت کرنا دائرہ اسلام سے میرے دوست کو خارج کر دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ایسا مخالفت کرنے والا، صحابہ کرام کے اوپر شک و ستم کرنے والا، علماء حق کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے پورے صحابیوں کا ہمارے دل میں احترام ہونا ضروری ہے، اور تمام صحابیوں کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی احترام ہمارے دل میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا احترام ہمارے دل میں حضرت امام حسین کے لیے ہے، حضرت امام حسن کے لیے ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی کے لیے ہے، اتنے ہی زیادہ ہمارے دل میں احترام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اگر ذرہ برابر شک و شبہ ہے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے رضی اللہ تعالی عنہ، تو یاد رکھیے اسلام کے اندر ہم باقی نہیں رہیں گے، چہ جائے کہ ہمارا نام مسلمانوں کا ہوگا، سرکاری فہرست میں ہم مسلمان سمجھے جائیں گے، گنے جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی فہرست میں ہم مسلمانوں میں نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایسے لوگ مسلمانوں میں نہیں اٹھائے جائیں گے جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل میں بغض و عناد رکھیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر صحابی کہتے کس کو ہیں؟ تو یاد رکھیے صحابی وہ مقام ہے جو آج کے دور میں کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ صحابی کے لیے جو شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ شرط آج کے دور میں اور قیامت تک آنے والے دور میں وہ پایا ہی نہیں جائے گا۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے ملاقاتیں کی، ان کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے، روضہ اقدس میں تشریف فرما ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص ایمان کی حالت میں روضہ اقدس پہ بھی جا کر کے حاضری دے دے لیکن پھر بھی وہ صحابی نہیں بن سکتا، چونکہ صحابی بننے کے لیے ایمان کے ساتھ بالمشافہ سامنے بیٹھنا، مصافحہ کرنا، ملاقاتیں کرنا، ان سے ملنا
شرط ہے، یہ شرط قیامت تک اب نہیں پائی جائے گی، اس لیے اب کوئی اس کے بعد کوئی صحابی نہیں ہوگا، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے دوستوں، صحابی کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بڑا مقام ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا، لیکن آپ اسٹارٹنگ میں شروع میں اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھا، چونکہ جو بھی اس وقت میں ایمان لاتا تھا اور کفار کو جب معلوم ہو جاتا تو بہت ہی زیادہ تکلیفیں انہیں دی جاتی تھی۔ عرب کے تپتے ہوئے ریت کے اوپر اسے لٹا دیا جاتا، بھاری اور گرم پتھر اس کے سینے پہ رکھا جاتا، چٹائیوں میں اسے لپیٹ کر کے ناک میں دھواں دیا جاتا، اور نہ جانے کس کس طریقہ سے اس وقت میں مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد ستایا جاتا تھا۔ اپنی زندگی بھی بچانی ہے اور اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ الغرض اس وقت میں کچھ صحابی رسول اسٹارٹنگ میں اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھتے تھے، اور جب موقع آتا اور اپنے اندر طاقت و ہمت جب محسوس کرتے کہ نہیں اب ہم زیادہ نہیں چھپا سکتے، اب اس کا اعلان کرنا ہے، تو پھر اعلان کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ میرا دوستو، جب فتح مکہ کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان میں مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ بہت ہی زیادہ ہے، اب میں اپنے ایمان کو چھپا نہیں سکتا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اپنے ایمان قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلان کیا ایمان قبول کرنے کا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے، مسلمان ہونے کا اظہار کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ کا جو رشتہ تھا وہ سالہ اور بہنوئی کا رشتہ تھا، چونکہ آپ کی ازواج میں حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن جن کا نام سیدہ ام حبیبہ ہے، اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر یعنی ان کے سسرال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تشریف فرمائے، بھائی بہن آمنے سامنے بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ جب دونوں کی باتیں ہونے لگی تو ایسی صورت میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھائی بہن کی محبت جب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان کے بالوں کے ساتھ ہاتھ آٹومیٹک طور پہ حضرت امیر معاویہ کے سر کے اوپر بہن کا بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ ام حبیبہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ بھائی اور بہن کی محبت ہے، بھائی اور بہن کی محبت ہے، رب کائنات کی قسم ہے۔ یہ منظر اور یہ جواب سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او ام حبیبہ، آپ کو اگر آپ کے بھائی امیر معاویہ سے محبت ہے تو یاد رکھو انی احبو، میں بھی معاویہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور رب کائنات کی قسم میں محبت صرف زبانی محبت نہیں
بلکہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں قرآن کریم کی آیت لے کر کے نازل ہوتے، حاضر ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل آپ کی خدمت سے جو ہی جاتے فوراً ایک آدمی کو بھیجتے کہ معاویہ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ معاویہ تم لکھنے کا آلت تیار رکھو، چونکہ ابھی حضرت جبرائیل نے قرآن کریم کی آیت مجھے سنایا ہے، یہ آیت یہ ہے، تم اسے اس طریقہ پر لکھو۔ اتنا بڑا اعجاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دیا کہ کاتب وحی بنا دیا، کہ قرآن کریم کی آیت حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے، وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کاتب وحی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ایمان قبول کرنے سے پہلے یہی لکھا کرتے تھے قرآن کریم کو۔ جب حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا سبقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اور قرآن کریم کی آیت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لکھوایا ہے۔ کاتب وحی تھے آپ۔ اتنا بڑا اعجاز اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دیا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو پیارے تھے ہی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ تاریخ کے اندر لکھے گئے، ترمذی کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حمص کا گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہوا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا گیا۔ رب کائنات چند دنوں کے بعد جب حضرت عمیر ابن سعد کی ملاقات کسی صاحب سے ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ آپ پہلے حمص کے کیا کہتے ہیں گورنر تھے، لیکن آپ کو معزول کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہو؟ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے، لا تذکروا معاویہ الا بخیر، آپ معاویہ کا ذکر اگر کرنا ہے تو صرف خیر کے ساتھ کرو، بڑے ہی اچھے اور اخلاق مند انسان ہے یہ، ان کی مخالفت میں ہم ایک بھی بات نہ کریں گے اور نہ سنیں گے۔ اس قدر صحابہ کرام کے درمیان آپ کی وقت، آپ کی عزت تھی کہ ہر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 4 سال تک آپ شام کے گورنر رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو 12 سال تک آپ کو گورنری کے عہدہ پہ رکھا گیا۔ اس زمانے میں گورنری ایسے ویسے لوگوں کو نہیں ملا کرتی تھی جن کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی ہر سنتوں کے اوپر عمل کرنا، شریعت کے خلاف ایک بھی بات کو نہ خود کرنا اور نہ سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ جو عمل کرنے والا ہو، اللہ کا ڈر اور خوف جن کے دل میں ہو، ایسے لوگوں کو ہی گورنری ملا کرتی تھی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قرآن حکیم کے مطابق دنیا کے اندر قائم رہ سکے۔
اس کے اندر کوئی اگر گڑبڑی کرے تو اس سے بدلہ لینے کی ہمت بھی اس انسان کے اندر ہو. ایسے لوگوں کو گورنر اس وقت میں بنایا جاتا تھا. چونکہ اللہ کا ڈر اور خوف بادشاہوں کے اندر بھی، خلیفوں کے اندر بھی تھا، اور ان کے ماتحت جو کام کرنے والے تھے ان لوگوں کے اندر بھی تھا. آج کا دورہ نہیں تھا کہ کوئی بھی عہدہ لینے کے لیے جیب گرم کرنا پڑتا ہے. جو جتنا زیادہ دے کر کے جیب گرم کیا وہ اتنے اونچے عہدہ کے اوپر فائز ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. وہ دور ایسا نہیں تھا. تو میرے دوستو، اور خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حکومت سنبھالی اور جب آپ خلیفہ بنے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. 19 سال تک آپ حکومت کرتے رہے. اس 19 سال کے اندر جتنا زیادہ اسلام کو فائدہ پہنچا اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ اسلام دنیا کے اندر نہیں پھیلا. 64,65,000 مربع میل کے اوپر اسلام مکمل طور پہ پھیل چکا تھا آپ کے دور خلافت میں، حکومت میں. اس وقت میں جو دنیا تھی، تاریخ کے اندر بات لکھی گئی اور آپ کی سیرت میں کہ اس وقت میں جو دنیا قائم تھی آدھی دنیا سے زیادہ پہ اسلام کی حکومت تھی. اتنا زیادہ آپ نے محنت کیا، لیکن آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اس طریقہ پر سمایا ہوا تھا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے کہ انجام کیا ہوگا. وہ تقویٰ تھا آپ کے دل کے اندر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر. چنانچہ ترمذی کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے. بیان فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے ایک حدیث سنائیے جس کو آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہو، درمیان میں کوئی آدمی نہ ہو. آپ اللہ کے نبی کے پاس ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث خود بیان کیا اور ڈائریکٹ آپ نے سنا ہے. اس طرح کی کوئی حدیث اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ سنائیے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صاحب کو حدیث سنانے لگے تو سناتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. بیان فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حدیث بیان کرنے لگے بے ہوشی طاری ہو گئی، ہوش آیا، پھر سے بیان کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر سے ہوش آیا، پھر سنایا. الغرض 3 دفعہ ایسا ہوا، 4تھی دفعہ میں آپ نے مکمل حدیث بیان فرمائی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو ایسی صورت میں موجود تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تھی. حدیث یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پہلے قرآن کے قاری کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر. تو وہ قاری کہے گا کہ میں نے قرآن کو یاد کیا اور قرأت کی اور لوگوں تک اس قرأت کو پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا کے اندر تم قاری سے مشہور ہو جاؤ، دنیا میں ہم نے تمہیں مشہور کر دیا، اب آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، ان سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ میں نے ہر طرح کا علم حاصل کیا، لوگوں کو پھیلایا. اللہ پاک کہیں گے کہ تم نے پھیلایا ضرور ہے لیکن تمہاری خواہش یہ تھی کہ تم عالم کے نام سے لوگوں میں مشہور ہو جاؤ، چنانچہ تمہیں مشہور کر دیا گیا. اس کے بعد ایک شہید کو بلایا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ ہم نے آپ کے راستے میں جہاد کیا. رب کائنات کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں یہ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے اس لیے شہید جہاد کیا تھا کہ دنیا کے اندر تمہاری بہادری کی شہرت ہو، تمہیں لوگ شہید کے نام سے جانے. ہم نے یہ تمام بہادری تمہارے پورے دنیا میں پھیلا دیا، اب تمہارے اس کے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا ان تینوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. رب کائنات کی قسم ہے جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر پہنچی تو ایسی صورت میں آپ ہچکیاں مار کر کے رونے لگ گئے.
راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس قدر تیز آواز نکلنے لگی اور ایسی ہچکیاں بن گئی کہ روتے روتے آپ سامنے کی طرف جھکے اور نیچے زمین پہ گر کر کے بے ہوش ہو گئے. آپ کو ہوش میں لایا گیا تو پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امیر معاویہ نے کہ جب ایسے بڑے بڑے عالم قاری اور شہداء کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو ہم عام آدمی کس طریقہ پر اللہ کا سامنا حشر کے میدان میں کر پائیں گے. یہ خوف تھا حضرت امیر معاویہ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا. ایسا خوف رکھنے والے انسان کے بارے میں، صحابی کے بارے میں اگر کوئی اناب شناب بک کر کے چلا جائے تو ان کا ایمان تو خدا کی قسم خطرے میں ہے. ہمیں سوچ سمجھ کر کے اپنی زبان کو کھولنی چاہیے. اور میرے دوستو، علامہ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے لکھا، تاریخ مدینہ دمشق کے اندر. چنانچہ لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم ایک باشندہ جو بزرگ آدمی تھا اس کے پاس آپ دے کر کے بھیجے کہ بھائی 500 درہم ان کی خدمت میں جا کر کے پیش کرو، یہ ان کے کام آئے گا. وہ بزرگ آدمی ذرا اکڑ والا تھا، 500 درہم اسے کم نظر آیا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا اور قسم دی کہ جاؤ معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ تھیلی ان کے منہ کے اوپر مارنا، کہنا کہ 500 درہم ہم نہیں لیں گے. ایک بادشاہ ہے اپنے وقت کے، حکمراں ہیں، اور انہوں 500 درہم کسی کو بھیج رہا، انہیں تو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ منہ پہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ جا کر کے مارنا. بیٹا خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنا ہے. کہا کہ میرے باپ نے مجھے قسم دی ہے کہ امیر معاویہ کے منہ پہ اس تھیلے کو مارنا. رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستوں، حضرت امیر معاویہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے، وہ یہ کہنے لگے کہ بیٹا اپنی باپ کی تمنا پوری کر دے، لیکن اپنے چاچا کی کمزوری کا بھی خیال رکھنا. کتنا زور سے مت میرے چہرے پہ مار دینا کہ مجھے تکلیف آئے. چنانچہ وہ نوجوان بیٹا خدا کی قسم میرے دوستو حضرت امیر معاویہ کے کہنے کے اوپر بات کی، اس خواہش کو اس طریقہ پر چہرے پہ تھالا، ایسا لگا کر کے پورا کر دیا. بادشاہ وقت حکمراں حضرت امیر معاویہ نے ذرہ برابر کچھ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، خود آپ نے اجازت دی. اتنی عاجزی اور انکساری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے ہو گئی تھی. پھر 500 درہم اور اس کے اندر اضافہ کیا اور کہا کہ جاؤ 1000 درہم اپنے باپ کے پاس جا کر کے پیش کر دو. یہ عاجزی تھی میرے دوستوں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندری جہاد کے تعلق سے کہ جو سمندری جہاد کرے گا میرے جانے کے بعد ان کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور یقین جانیے سب سے پہلے سمندری جہاد کی تیاری جو کی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی عطا فرما دی تھی. ایسے جنتی اصحابی کو، جنتی صحابی کو اگر کوئی برا بھلا کہے اور نعوذ باللہ فرعون سے اس کی تعبیر کرے تو میرے دوستو یہ بہت ہی بڑی غلط بات ہے. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نجران کا ایک یہودی جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کوئی صحابی نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور بیٹھ گئے. جب وہ یہودی جانے لگ گیا تو ایسی صورت میں کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں کچھ تحفہ لے کر کے آیا ہوں، کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیج دیں. بس یہ واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، میرے ساتھ بھیج دیں. چنانچہ حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ، حکم عدولی نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی خلاف ورزی، چپل اور جوتے تک نہیں پہنے. اس یہودی کے ساتھ، شہزادہ کے ساتھ اب پیچھے نکل گئے. مدینہ کراس ہو گیا، آبادی ختم ہو گئی.
ننگے پاؤں پیدل چل رہے ہیں، اس شہزادے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نوکیلے پتھر ہمارے پاؤں کو زخمی کر رہے ہیں، تم اپنے سواری پہ مجھے بیٹھا لو۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ارے تم غلام ہو، میں تمہیں اپنے گھوڑے پہ بیٹھاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تم سواری پہ ہو، جوتا تمہارے پاؤں میں ہے، وہ ابھی کام نہیں کر رہا ہے، لہٰذا وہ جوتا مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں اپنے قوم کا میں سردار ہوں، بادشاہ ہوں اپنے علاقے کا، میرا جوتا تمہارے پاؤں میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ دھوپ اور گرمی میں پیدل 6 میل چل کر کے گئے، جو بھی تحفہ تھا وہ لے کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ یہ حال دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا، لیکن میرے دوستو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بنے، حضرت امام حسن خلیفہ بنے۔ پھر اس کے بعد امیر معاویہ کی جب باری آئی اور جب آپ نے حکومت کو سنبھالا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے نجران کے اوپر جو ہے حملہ کیا ہے۔ خدا کی قسم حملہ کرنے کے بعد آپ کو فتح نصیب ہوئی، 3000 قیدی کو قید کر کے آپ جو ہے لائے ہیں دمشق کے اندر۔ خدا کی قسم جب آئے تو اس کے اندر وہ نوجوان بھی تھا جنہوں نے ایک وقت میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ دیکھنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ نوجوان آدمی ہے، تم ان کے ساتھ اچھے طور پہ برتاؤ کرنا، ایک مہمان کے ساتھ جو طریقہ پیش کیا جاتا ہے اسی طریقہ پر تم اس کی خدمت کرنا۔ چنانچہ بہترین خدمت کی گئی، 3 دن تک بہت بہترین خدمت ہوئی۔ تو یہ نوجوان نجران کا یہودی یہ کہتا ہے کہ بھائی آخر کیا بات ہے، میں تو قیدی آدمی ہوں لیکن تم میری خدمت اس طریقہ پر کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے جو حاکم ہیں انہوں نے میری تمہاری خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، نام کیا ہے؟ کہا کہ معاویہ نام ہے۔ معاویہ نام سنتے وہ کانپنے لگ گیا کہ کیا وہی معاویہ ہے جو مدینہ کے اندر میری ان کی ملاقات ہوئی تھی؟ خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا وہ نوجوان اور کہا کہ امیر معاویہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ میں نے کیا تھا کہ جوتے نہیں دیے تھے، اپنی سواری کو استعمال کرنے نہیں دیا تھا، ہم نے آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تھا، لیکن آپ ہمارے ساتھ اتنا اچھا اخلاق سے پیش کیوں آ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے طرف اپنے چہرے مبارک کو کیا امیر معاویہ نے اور کہا کہ تمہاری تربیت جس طریقہ پر کی گئی تھی وہ طریقہ تم نے میرے ساتھ اپنایا، اور میری تربیت جس نے میرے ساتھ کی ہے وہ طریقہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ میرے نبی نے اعلیٰ اخلاق ہمارے اندر پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اخلاق کا نمونہ میں نے تمہارے سامنے رکھا۔ بہرکہ میرے دوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے غزوہ کیا کہتے ہیں سمندری جہاد کے تعلق سے بیان فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا مکمل طور پہ غلط ہے۔ جو کوئی ایسا اگر کرتا ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، یاد رکھیے اس کا تعلق اسلام سے مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ہاں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ایسی صورت میں پھر وہ ایمان کے اندر داخل ہوگا۔